90 दिन کی کہانی بار بار ایک ہی سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ کو کیسے پتا تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد 90 دن میں الیکشن نہیں ہوگا۔ شروع میں یہ سوال سن کر میں جھنجھلا جاتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ پہلی دفعہ وسیم بادامی صاحب نے جنوری 2023 میں اپنے ٹی وی شو میں مجھ سے پوچھا کہ الیکشن کو 90 دن سے آگے کیسے لے جایا جائے گا۔ میں نے انہیں تفصیل کے ساتھ بتایا کہ الیکشن کمیشن کہے گا کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، حکومت فنڈز نہیں دے گی اور ایک بہت بڑا آئینی بحران پیدا ہوگا۔ میرے جواب نے سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا کر دیا اور کہا گیا کہ یہ خبر نہیں بلکہ ایک خواہش ہے جو کبھی پوری نہیں ہوگی۔ پھر شاہزیب خانزادہ نے اپنے شو میں دوبارہ پوچھا کہ انتخابات 90 دن میں ہوں گے یا نہیں۔ میں نے واضح انداز میں کہا کہ میری خواہش ہے کہ انتخابات 90 دن میں ہو جائیں، لیکن خبر یہ ہے کہ 90 دن میں نہیں ہوں گے۔ آج کل حالات ایسے ہیں کہ مجھ جیسے صحافی کسی سوال کا درست جواب دیں تو سننے والے اپنی اپنی پسند کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں کہ جواب درست تھا یا نہیں، اور جن کو جواب پسند نہیں آتا وہ آپ کے بارے میں سازشی مفروضوں اور الزامات کی بھرمار کر دیتے ہیں۔ میں اس قسم کے الزامات کے باوجود اپنے موقف پر قائم رہا۔ پھر لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے بھی 90 دن میں الیکشن کا حکم دے دیا۔ عدالتی احکامات کے باوجود میں اس موقف پر قائم رہا کہ الیکشن 90 دن میں نہیں ہوگا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ گزارش بھی کرتا رہا کہ خدا را پاکستان کے آئین کو تماشا نہ بنائیں۔ پھر جب نظر آنے لگا کہ الیکشن 90 دن میں نہیں ہوگا تو پوچھا جانے لگا کہ آپ کو کیسے پتا تھا کہ الیکشن 90 دن میں نہیں ہوگا۔ یہ سوال وہ دوست کر رہے تھے جو مجھ سے پہلے اتفاق کرنے کی بجائے کہتے تھے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہی ہوگا۔ یہ ناچیز مسکرا کر اس سوال کو نظر انداز کرتا رہا۔ ہر وقت ہر کسی کو آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ کا کہا صحیح کیوں نکلا۔ اس دوران بہت سے دوست اور ساتھی ناراض ہو گئے کیونکہ میں نے ان کے ٹی وی شوز میں شرکت سے معذرت کر لی۔ معذرت کی وجہ صرف ایک سوال سے فرار نہیں بلکہ تنگی وقت بھی تھی۔ آپ ایک دن میں 2-3 شو نہیں کر سکتے اور بار بار ایک ہی طرح کے موضوعات پر بولتے رہنا اپنے آپ کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ عید کے دنوں میں نسیم زہرا صاحبہ نے حکم دیا کہ مجھے ان کے شو میں آنا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کوئی بہانہ بنا دیا، لیکن انہوں نے بڑی شان بے نیازی سے میرا بہانہ مسترد کر دیا۔ انہوں نے عرصہ دراز سے ہماری بڑی بہن کی پوزیشن حاصل کر رکھی ہے اور ہم نے کبھی اس پوزیشن کے احترام میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس قسم کی پوزیشن پر بیٹھے لوگ اکثر اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، لہٰذا ہماری بڑی بہن صاحبہ نے ہماری بہانے بازی پر انگریزی زبان کا ایک ایسا لفظ استعمال کیا جس نے ہمیں فوراً ہاں کہنے پر مجبور کر دیا۔ ہاں کہنے کے بعد ان سے صرف اتنی گزارش کی کہ براہ کرم مجھے سیاست میں نہ الجھائیے گا۔ انہوں نے کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسا ہی کیا۔ اپنے شو کی ابتدا میں مہنگائی پر گفتگو کرنے کے بعد انہوں نے کشمیر پر سوال کر ڈالا۔ یہ ان کا محبوب موضوع ہے اور جس نے ان کی کتاب فرام دا کارگل ٹو دا کو نہیں پڑھی وہ پاکستان کی سیاست میں مسئلہ کشمیر کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتا۔ پاکستان کے اکثر سیاسی اور غیر سیاسی حکمرانوں کے عروج و زوال میں مسئلہ کشمیر کار فرما تھا۔ گفتگو کے دوران نسیم زہرا نے کہہ دیا کہ جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ کچھ باتیں میں نے بھی کہہ دیں اور یوں ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا۔ کسی نے یہ کہا کہ یہ باتیں آج کیوں کی جا رہی ہیں، پہلے کیوں نہ سامنے لائی گئیں۔ کسی نے کہا کہ یہ باتیں سیاق و سباق سے ہٹ کر کی گئیں۔ مجھ پر تابڑ توڑ حملے کرنے والوں میں وہ اینکر سر فہرست تھے جن کو پچھلے دنوں میں نے ذاتی مصروفیات کی وجہ سے وقت دینے سے معذرت کی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ پر تنقید سے زیادہ تکلیف کچھ بھارتی صحافیوں کو ہوئی، کیونکہ ان بھارتی صحافیوں کا خیال ہے کہ باجوہ نے پاکستان اور بھارت کو قریب لانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ ان میں ایسے بھی ہیں جو پاکستان آ کر آف دی ریکارڈ بریفنگ سے مستفید ہوتے اور واپس جا کر کہتے تھے کہ بھارت کو پاکستان کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلنی چاہیے۔ میرے پاس ایسے بھارتی صحافیوں کے پیغامات آئے جن کا خیال ہے کہ نسیم زہرا نے مجھے اپنے کسی سازشی ایجنڈے کے لیے استعمال کر لیا۔ دوسری طرف نسیم زہرا اپنے موقف پر ڈٹی رہیں، بلکہ انہوں نے کچھ صاحبان کو قانونی نوٹس بھی دے دیے ہیں۔ یہ تفصیل بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ نسیم زہرا نے مجھ سے کشمیر کا سوال اس لیے پوچھا کیونکہ میں نے درخواست کی تھی کہ مجھے پاکستانی سیاست میں نہ الجھایا جائے۔ اب تو ISPR نے اس معاملے پر وضاحت بھی کر دی ہے۔ ناقدین کو صرف یہ عرض کرنا ہے کہ 5 اگست 2019 کو بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کی تھی۔ عین اس دن روزنامہ جنگ میں اسحاق اسار نے کشمیر کی صورتحال پر کالم لکھا تھا کیونکہ باجوہ صاحب نے بھارت کے ساتھ بیک ڈور چینل 2017 سے کھول رکھا تھا۔ بھارت کے بارے میں ان کے تمام اندازے غلط اور ہمارے صحیح ثابت ہو رہے تھے۔ اگر وہ بھارت سے دوستی کی کوشش پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے کر کرتے تو بہتر ہوتا، لیکن باجوہ اور عمران خان دونوں نے پارلیمنٹ کو ایک ربر اسٹیمپ بنا رکھا تھا۔ آج عمران خان ہر قیمت پر دوبارہ ایک ایسا اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں جس میں وہ ایک دفعہ پھر اختیار سے محروم ہوں گے۔ پچھلے دنوں ہمارے ہمدم درینہ عامر متین نے اپنے ٹی وی شو میں الیکشن کے التوا کی وجہ پوچھی تو میں نے انہیں تفصیلی جواب دیا۔
عرض کیا کہ مجھے 90 دن میں الیکشن نہ ہونے کا اس لیے پتا تھا کہ میں اپنے ذاتی تجربے کی روشنی میں جانتا ہوں کہ پاکستان میں آئین غیر مؤثر ہو چکا ہے۔ میں اپنے صحافتی زندگی میں 3 دفعہ پابندیوں اور کئی قاتلانہ حملوں کا سامنا کر چکا ہوں۔ مجھ پر کبھی کسی عدالت کے حکم پر پابندی نہیں لگی، نہ کسی عدالت نے یہ پابندی ختم کرائی۔ ایک قاتلانہ حملے کی انکوائری چیف جسٹس آف پاکستان نے کی، لیکن وہ میرے نامزد کردہ ملزم کو انکوائری کمیشن کے سامنے بلانے میں ناکام رہے۔ ستم ظریفی تو یہ تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مشہور زمانہ تھانہ رمنا میں میرے خلاف ایک ایسے واقعے کی FIR درج کرانے کا حکم دیا جو شمالی وزیرستان میں کئی سال قبل پیش آیا تھا، جب تھانہ رمنا کا وجود ہی نہ تھا۔ کسی کو اچھا لگے یا برا، عدالتیں بیچارے سیاستدانوں کو پھانسی بھی لگا دیتی ہیں اور جیل میں بھی ڈال دیتی ہیں، لیکن مشرف کے معاملے پر سرنڈر کر دیتی ہیں۔ جن ججوں کے فیصلے ساس اور بیٹے کے مفادات کا شکار ہو جائیں، وہ 90 دن میں الیکشن نہیں کرا سکتے۔ آگے کی بھی سن لیں، الیکشن جب بھی ہوئے اقتدار انہیں نہیں ملے گا جو 1 کروڑ 20 لاکھ میں کسی پارٹی کا ٹکٹ بیچ رہے ہیں۔